بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبل اس کے کہ آج کی گفتگو شروع کریں، کل کے ایک مسئلے کی ذرا اصلاح کرنا ضروری ہے. اگرچہ کوئی خاص فائدہ مند مسئلہ تو نہیں ہے مگر اصلاح ضروری ہے اس کی، اس لیے کہ کل ایک ذرا سا مسئلہ غلط بیان ہو گیا تھا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے حوالے سے. ایسا ہم نے کہا کہ کارآمد مسئلہ تو نہیں ہے، کہاں ہمیں ایسا موقع مل سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں، مگر وہاں نافلہ نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے. شاید ہم نے کل ترجمہ کرنے میں غلطی کر دی اور یہ کہہ دیا کہ نافلہ نماز بھی اندر پڑھنا جائز نہیں ہے. فریضہ کے بارے میں تو بات صحیح ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ نافلہ نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایسا موقع مل جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہے تو اختیاراً پورے اپنے اختیار کے ساتھ نافلہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، جس میں وہ نمازیں بھی آ جائیں گی جو کل ہم نے کہی تھی کہ ظہرین کی نافلہ ہے، مغربین کی نافلہ ہے، مثلا وہ ساری نمازیں خانہ کعبہ کے اندر پڑھ سکتے ہیں. یہ ذرا سی اصلاح ضروری تھی، اگرچہ اتنا پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے. اب آئیے وہ گفتگو جو شروع ہو رہی تھی کہ وہ کون کون سے جی نہیں قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، ہم اتنا ٹائم ضائع نہ کریں اس میں. وہ مقامات کے جہاں پر نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس میں سب سے پہلا مقام آیا مسجدیں. اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون سے فرقے کی مسجد ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، تمام مسلمانوں کے مسالک میں مسجد میں نماز پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے. مگر دنیا کی 4 مساجد ایسی ہیں کہ جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، چنانچہ اگر وہاں نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ سب سے اچھا ہے. اب آئیے وہ سنیں، دیکھیں کون کون سی. لیکن اس سے پہلے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ مسجدوں میں نماز پڑھنا سب سے زیادہ فضیلت کا کام ہے، مگر اگر کوئی مسجد اسی لیے بنائی گئی ہے کہ اس میں اس کے بنانے کے بعد مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کریں، یہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ اس کے بنانے کے بعد مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد شروع کیا جائے. اچھا، یہ ہمارے یہاں فقط ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے یا وہابی بریلوی کا مسئلہ ہے، نہیں. ہمارے یہاں آپ کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ اگر مسجد کے ٹرسٹیوں سے جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہماری بات نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کے سامنے ایک اور مسجد بنا لیتے ہیں. ہمارے یہاں مسجدیں بنانے کا رواج کم ہے، مگر محفلیں، امام بارگاہیں، شہنشینی یہ ساری بنانے کی ہمارے یہاں بہت ساری ہے. اچھا آپ ہماری بات نہیں مانتے، لیجیے اب آپ کے سامنے ہم اب دوسری امام بارگاہ بنا دیتے ہیں، یہ ہماری امام بارگاہ ہوگی، پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کیسے. تو یہ رواج بہت ہوتا ہے. اب یہ جو دوسری امام بارگاہ بنا رہے ہیں یا دوسری محفل بنا رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ سید الشہداء کی خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں، یہ ہے ہی نہیں ان کے ذہن میں. ان کے ذہن میں تو فقط یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ مخالفت کی، اب ان کو سبق سکھانے کے لیے ہم نے یہ دوں. تو جس طرح سے محفلیں اور امام بارگاہیں ساری چیزیں بنتی ہیں، اسی طرح سے مسجدیں بھی بنتی ہیں. تو اگر یہ مسجد اس لیے بنائی گئی ہے کہ آپس میں فتنہ و فساد برپا کریں، لڑائی جھگڑا کریں، تو کہتے ہیں کہ ایسی مسجد
کے لیے مسجد کا حکم ہی نہیں آئے گا۔ مسجد کا حکم کیا ہوتا ہے کہ اس میں جنوب آدمی نہیں ٹھہر سکتا، کہتے ہیں اس کو مسجد نہیں سمجھیں گے، یعنی جنوب آدمی جا کے بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ مسجد ہی نہیں ہے، یہ اصل میں فتنہ و فساد کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، مسجد کے لیے نہیں بنائی گئی، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، تو اس کو مسجد کے حکم میں سمجھیں گے ہی نہیں۔ ایک پہلو ہوتا ہے مسجد کے حکم میں نہ سمجھنا، لہٰذا اگر آپ نجاست کے عالم میں بھی داخل ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ آگے بڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مسجد کا موضوع بھی نہیں آئے گا اس پر۔ موضوع نہیں آئے گا کا مطلب کیا ہے کہ بظاہر اس کے مینارے بنے ہوئے، بظاہر اس کے گنبد بنے ہوئے، مگر یہ مسجد سمجھی بھی نہیں جائے گی، یہ کوئی دفتر سمجھا جائے گا یا یہ کوئی ایسے ہی ادارہ سمجھا جائے گا، مسجد بھی نہیں سمجھا، حالانکہ شکل پوری مسجد کی ہے مگر پھر بھی مسجد نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر فتنہ و فساد کے لیے کوئی جگہ ایسی بنائی جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ مسجد زرار بنائی گئی تھی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آ گیا اور اس کی بڑی مذمت بھی آئی۔ اسی طرح سے اگر آج مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے کوئی مسجد بناتا ہے تو کہتے ہیں ایسی مسجد کو بھی مسجد نہیں سمجھا جائے گا۔ جی سوال ان کا یہ کہ قومیت کی بنیاد پر اگر مسجد بنائی جائے تو کیا ہے؟ مثلا انہوں نے پنجابی پٹھان کی مثال دی، مگر باہر کے ممالک میں پاکستانی اور ہندوستانی اور دوسرے ایسی بھی مثالیں موجود ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کی کمیونٹی کے لیے، آپ کی قوم کے لیے ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے کہ جہاں نماز پڑھی جائے، تو آپ بنائیں تو کوئی حرج نہیں، مگر بات وہی پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ یہ آپ نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ کے لوگ نماز پڑھیں، مگر دوسرے بھی اگر آگے نماز پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں، آگے پڑھیں۔ بنائی مثلا پنجابیوں کے لیے گئی ہے، مگر اگر فرض کیجئے کہ پٹھان جا کے نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آئے پڑھیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو اگر وہ منع نہیں کرتے ہیں کسی کو، روکتے نہیں کسی کو، یا ایک ہوتا ہے منع نہ کرنا مگر توہین کر دیتے ہیں، مثلا توہین نہیں کرتے ہیں کسی کی، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ مثلا اس مسجد کا نام ہی ہے پنجابی مسجد، مثلا جیسے کھارادر کی مسجد کا نام ہی ہے خواجہ مسجد ہے، اسی کا نام وہی ہے، کوئی حرج نہیں، مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر فقط اسی قوم کے لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں، جو آئے پڑھے نماز، کوئی حرج نہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نعم یخرج عنہا حکمن بل موضوعن المسجد المبنی ضرارا او تفریقا بین المسلمین۔ ہاں کہتے ہیں کہ اس کو مسجد نہیں سمجھا جائے گا حکم کے اعتبار سے، نہ صرف حکم کے اعتبار سے بلکہ موضوع کے اعتبار سے بھی، یعنی شکل و صورت وہ ہوگی مگر اس کے باوجود اس کو مسجد کہیں گے نہیں۔ کس کو نہیں کہیں گے؟ کہ جس کو بنایا گیا ہے ضرار کے لیے، فساد کے لیے، کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں تفرقہ پیدا کیا جائے، آپس میں نفرتیں بڑھائی جائیں، اسی مقصد کے لیے اگر بنائی گئی ہیں تو اس کو مسجد کہیں گے ہی نہیں۔ فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ، اس میں نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھ سکتے اس میں۔ یہ ایک بطور خاص آیت اللہ سیستانی نے تشریح کی ہے، عام طور پر اس طرح کے جملے باقی مراجع کی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے، یہ خاص طریقے سے، یعنی مسلمانوں میں اتحاد و باہمی محبت اور آپس میں لگاؤ کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسرا فریق آپ کو صحیح طرح سے جواب دے یا نہ دے، مگر آپ کی طرف سے یہ کوشش ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو، جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے آپس میں میل جول اور محبت باقی رہے۔ اب آئیے دنیا کی 4 مسجدیں جو سب سے زیادہ افضل ہیں۔ افضل المساجد المساجد الاربعہ وہی المسجد الحرام ومسجد النبی والمسجد الاقصی والمسجد الکوفہ۔ پہلے مسجد الحرام خانہ کعبہ کی مسجد، دوسرے مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے، تیسرے مسجد اقصی یہ اسرائیل میں ہے مسجد اقصی، اور چوتھی ہے مسجد کوفہ۔ یہ دنیا کی 4 عظیم ترین مسجدیں ہیں اور چاروں کی بہت بڑی فضیلت ہے، البتہ
مرتبے کے اعتبار سے کہ مسجد الحرام کی سب سے زیادہ، پھر مسجد نبوی کی، پھر باقی مساجد کی۔ وَأَفْضَلُهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ الثَّانِي، اور ان چار میں بھی پہلی والی مسجد سب سے افضل ہے، مسجد الحرام۔ دوسری والی مسجد مسجد نبوی ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ جو معتبر روایتیں ہیں اس کے اعتبار سے مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج پڑھنے جاتے ہیں، وہ وہاں جا کر علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سب سے افضل کام کون سا ہے۔ تو اگرچہ خانہ کعبہ کی مسجد میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، مگر اس کے باوجود ان کو بتایا جاتا ہے کہ سب سے افضل کام نمازیں پڑھنا نہیں ہے، سب سے افضل کام طواف کرنا ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں خانہ کعبہ فقط ایک ہی ہے اور کہیں طواف نہیں ہو سکتا، کسی مقام پر بھی طواف نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا کام یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ طواف کریں، جتنا زیادہ طواف کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر اس سے تھک گئے تو پھر مسجد میں بیٹھ کے نمازیں پڑھیں، یہ دوسرا افضل کام بتایا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب بتایا جاتا ہے 10,000 نمازوں کے برابر، ایک نماز پڑھیں گے 10,000۔ البتہ روایتیں مختلف بھی ہیں، اس سے زیادہ بھی ثواب بتایا گیا جو ہم بتا رہے ہیں، اور باقی مسجدوں میں اسی اعتبار سے۔ وَقَدْ رُوِيَ فِي فَضْلِ الْجَمِيعِ رِوَایَاتٌ کثیرہ، ان کی فضیلتوں میں، ان چار مساجد کی فضیلتوں میں کثیر روایتیں ہیں جو ان کی فضیلتیں بتا رہی ہیں کہ ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے۔ غالباً ہم نے جب نماز جماعت کے مسائل پڑھائے تھے اس وقت مسجدوں میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے پورا وہ چیپٹر بیان کیا تھا، وہ جو نماز جماعت کے مسائل ہیں اس میں زیادہ مسجدوں کی تفصیل آ چکی ہے۔ وَقَضَى فِي فَضْلِ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ الْأُخْرَى كَمَسْجِدِ الْخِيفِ وَالْغَدِيرِ وَالْقُبَاءِ وَالسَّحْلَى، اسی طرح سے اور بہت ساری مساجد ہیں جس کی فضیلت عام مسجدوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ ہے مسجد خیف۔ یہ مسجد خیف جب حج کرنے جاتے ہیں حاجی حضرات تو منی میں ان کو قیام کرنا پڑتا ہے 3 دن۔ یہ منی میں یہ والی مسجد ہے، مسجد خیف۔ اچھا منی آپ لوگ اگر کبھی وہاں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ منی کا میدان سال بھر بالکل ویران رہتا ہے، وہ ریگستان جیسا لگتا ہے، بالکل ویران۔ اب تھوڑا تھوڑا شہر آباد ہوا ہے وہاں پر، لیکن ویسے بالکل ویران جگہ ہے وہ پر۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ مسجد خیف سال بھر تقریباً ویران ہی پڑی رہتی ہے، بہت کم لوگ وہاں پر جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جو عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ کم از کم 1 مرتبہ اس مسجد میں بھی نماز پڑھ کے آئیں، مسجد خیف میں بھی۔ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں عمرہ کریں گے تو مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، مگر مسجد خیف میں بھی اگر موقع ملے تو نماز پڑھنا چاہیے ہمیں۔ والغدیر، یہ غدیر کے میدان میں بنی ہوئی مسجد، اور اس طرح سے مسجد قباء۔ عام طور پر جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے تو لوگ کہتے ہیں مسجد نبوی، جو اللہ کے رسول نے مدینہ شہر میں آ کے تعمیر کی ہے، مدینہ شہر میں آ کے بنائی ہے، وہ مسجد نبوی، اس کا نام لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں، مسجد نبوی سب سے پہلی مسجد نہیں ہے۔ سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء۔ اس لیے کہ جب اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو ڈائریکٹ مدینہ شہر میں داخل نہیں ہو گئے تھے، یہ قباء کے مقام پر آ کر انہوں نے قیام کیا تھا، اور غالباً 3 دن انتظار کیا تھا، 3 دن تک شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوتے، یہاں تک کہ مدینہ کے لوگ بے چین ہو گئے تھے اور وہ مدینہ شہر سے باہر آ گئے تھے کہ اللہ کے رسول آپ یہاں تک آ گئے، ہم بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیے ہمارے شہر میں، ہم بڑے شان و شوقت سے آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، مگر منع کر دیا تھا۔ کیوں؟ فقط ایک ریزن تھا، فقط ایک وجہ یہ تھی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول کے گھرانے کی کچھ خواتین کو لے کر مکہ سے بھی آ رہے تھے، تو فقط ان کے انتظار کے، مولا کے انتظار کی خاطر اللہ کے رسول شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ نہیں میں اپنے بھائی کے بغیر شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا، لہذا جب تک علی نہیں آ جائیں گے اس وقت تک میں اسی مقام پر قیام کروں گا۔
یہ ہے وہ اچھا جب مولا آ گئے تو اب چلنے لگے، اللہ کے رسول مدینہ شہر کی طرف چلنے لگے، تو جو قبا کے ارد گرد کے لوگ تھے جنہوں نے 3 دن تک رسول کی مہمانی کی تھی، انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا اللہ کے رسول کوئی ایسی نشانی تو آپ ہمیں دیتے جائیں کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ ہمارے مہمان تھے، آپ ہمارے مہمان بنے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی وہاں پر اور کہا کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ تو سب سے پہلی بنیاد جس مسجد کی رکھی گئی یہی مسجد قباء ہے۔ آج تو شہر مدینہ بہت بڑا ہو گیا ہے اور یہ شہر مدینہ کے اندر داخل ہو گئی ہے، لیکن اس زمانے میں شہر مدینہ سے کافی دور تھی یہ، لہذا ان کی خواہش پر یہ سب سے پہلی مسجد اللہ کے رسول نے تعمیر کی تھی۔ تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، وہاں بھی جا کے جب آپ کسی قافلے میں جاتے ہیں، عمرے کے قافلے میں یا حج کے قافلے میں، تو عام طور پر علماء اس مسجد کی زیارت کراتے ہیں بطور خاص، اور اس وقت جب وہاں زیارت ہوتی ہے تو وہاں نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مسجد سہلہ یہ عراق میں ہے، اور اس کے لیے بھی بڑے واقعات مشہور ہیں اور بڑے کرامات اور معجزات بھی مشہور ہیں اس کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بابرکت مساجد میں سے بھی ہے، یعنی عام مسجدوں کے مقابلے میں اس کا مرتبہ بھی بلند ہے۔ ولا فرق فی استحباب الصلاة فی المساجد بین الرجال والنساء وان کان الافضل للمرأة اختیار المکان الاستر حتی فی بیتہا۔ کہتے ہیں کہ ویسے تو کوئی فرق نہیں ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے مسئلہ بیان کیا کہ مسجد میں نماز پڑھنا سب سے زیادہ فضیلت کا کام ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے ہو، دونوں کے لیے برابر ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، سوائے یہ کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں گھر میں نماز پڑھنا یہ زیادہ حجاب اور زیادہ پردے کا سبب بنتا ہو تو ٹھیک ہے، پھر گھر ہی میں نماز پڑھیں۔ اگر خواتین کے لیے زیادہ حجاب اور زیادہ پردے کا سبب بنتا ہو گھر یا کوئی اور جگہ، تو پھر ایسی صورت میں گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں۔ جی ہاں، یہ سوال مسجد سہلہ سے انہوں نے کیا، مسجد سہلہ کے حوالے سے کیا ہے، مگر یہ باقی ساری مساجد کے لیے بھی ہوگا کہ عام طور پر جو مسجد رسول یا کسی امام کے زمانے میں بنائی گئی تھی وہ بہت چھوٹی اور بہت محدود تھی، لیکن بعد میں اس کا ایکسٹینشن بہت بڑا ہو گیا۔ جیسے مسجد نبوی جو اللہ کے رسول نے بنائی تھی وہ تو بہت چھوٹی سی مسجد تھی، اور وہاں انہوں نے علامت رکھی بھی ہے، آج بھی وہ نشانی موجود ہے کہ رسول کے زمانے کی مسجد کتنی تھی، مگر اس کے بعد ایکسٹینشن بہت ہو گیا۔ اچھا، ایکسٹینشن کرتے وقت مسجد کی توسیع دیتے وقت حکومت نے ایک چیز کا خیال رکھا، وہ یہ کہ اس طرح سے مسجد کا ایکسٹینشن دیا ہے کہ رسول کے زمانے میں جتنا شہر مدینہ تھا اس اعتبار سے مسجد کو بڑھایا ہے۔ تو آج جو پوری مسجد نبوی ہمیں نظر آ رہی ہے، رسول کے زمانے میں یہ پورا شہر مدینہ تھا، اس طرح سے انہوں نے ایکسٹینشن دے دیا اس کو۔ خانہ کعبہ کے حوالے سے بھی مسجد الحرام میں بہت چھوٹی سی مسجد تھی، لیکن آج تو اتنی بڑی مسجد ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے تو پہلے چلتے چلتے تھک جائیں گے۔ عام طور پر مجتہدین کرام کا نظریہ یہ ہے کہ چاہے آپ معصوم کے زمانے کی مسجد کے حصے میں نماز پڑھیں یا بعد میں جو مسجد کو پھیلائی گئی ہے اس حصے میں نماز پڑھیں، دونوں کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ یعنی اگر یہ کہا گیا کہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا تو جو رسول کے زمانے کی مسجد تھی اس میں بھی، اور جو آج مسجد کو پھیلا کے بہت بڑا بنا دیا گیا اس میں بھی، لیکن اس کے باوجود بہرحال جو مسجد اللہ کے رسول کے ہاتھ کی بنی ہوئی تھی اس میں اگر اس حصے میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ کوشش تو یہی کرنا چاہیے، لیکن اگر جگہ نہیں مل رہی ہے تو پوری مسجد کو اسی فضیلت کے اعتبار سے مجتہدین نے بیان کیا ہے، لہذا جو ثواب جس مسجد کے لیے بتایا گیا ہے وہ ساری مسجدوں کے لیے اسی اعتبار سے ہے۔ یہ گفتگو ہو گئی مسجدوں کے حوالے سے۔
اب یہ فرماتے ہیں کہ فقط مسجدیں وہ مقام نہیں ہے کہ جہاں پر نماز پڑھنا بہت فضیلت کا کام ہے، بلکہ جتنے بھی ائمہ علیہ السلام کے روضے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنا بھی بہت مستحب اور بہت ثواب کا کام ہے۔ تستحب الصلاۃ فی مشاہد الائمۃ علیہم السلام، جتنے بھی ائمہ علیہ السلام کے مشہد بنائے گئے ہیں، مشہد یعنی روضے، جہاں جہاں روضے بنائے گئے ہیں جس جس معصوم کے، ان تمام میں بھی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ بل قیل انہا افضل من المساجد، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ مسجدوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، یعنی جتنا ثواب مساجد میں بتایا گیا ہے اس سے بھی زیادہ ثواب معصوم کے روضے میں نماز پڑھنا ہے۔ وقد روی ان الصلاۃ عند علی علیہ السلام بمئۃ الف، ایک روایت کی گئی ہے ابھی آپ کے سامنے جیسے ہم نے بیان کیا کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ ابھی آپ کے سامنے یہ کہنا ہے کہ روایت کیا گیا ہے کہ امیر المومنین کے حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے 2,00,000 نمازوں کے برابر۔ امیر المومنین کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اچھا، اس میں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جو مولا کا روضہ ہے فقط اسی میں، اس لیے کہ یہ پھر روضے پھیلتے جا رہے ہیں، وہ بہت بڑھاتے جائیں، اس میں نہیں، پھر یہ حرم جو بہت بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس سارے میں نہیں، جو خاص امیر المومنین کا حرم کہلاتا ہے اس میں نماز پڑھنے کا ثواب پھر اتنا ہے۔ اور یہ ہر مرجع کا الگ الگ نظریہ ہے کہ کس معصوم کا حرم کہاں تک ہے۔ جیسے آیت اللہ سیستانی کا نظریہ سید الشہداء کے حرم کے بارے میں یہ ہے کہ زری سے 11.5 میٹر تک یہ حرم ہے۔ ویسے اگر آپ دیکھیں گے سید الشہداء کا حرم تو وہ بہت بڑا ہے، وہ بڑے بڑے صحن بن گئے اب تو، مگر ہر جگہ نماز پڑھنے کی وہ فضیلت نہیں ہوگی۔ جو معصوم کا حرم ہمارا مجتہد مانتا ہے اس جگہ میں نماز پڑھنا پھر اتنی فضیلت ہے۔ چنانچہ اپنے مرجع کے اعتبار سے وہ امیر المومنین کا حرم معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 2,00,000 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اور بابا جو بلند صلوات پڑھیں۔ جی کربلا میں یا جماعت ہوتی ہے تو اندر ذہن میں تو جگہ نہیں ہوتی، روڈ پہ ہی جمانے لگ جاتی ہے، تو مسجد کا ثواب نہیں ہے۔ سوال ان کا یہ کہ جتنے کربلا نجف مثلا حرم ہیں عام طور پر میں نماز جماعت باہر ہو رہی ہوتی، صحن میں ہو رہی ہوتی، تو کیا وہاں حرم کا ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں، حرم کا ثواب نہیں ملے گا۔ صحن سے مطلب کوئی فضیلت کے ٹائم پہ روڈوں تک آ جاتی ہے، جی صحن سے بھی ہاں، تو اگر وہ صحن میں وہ ثواب نہیں ہے تو اگر وہ نماز جماعت اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ روڈ تک پہنچ گئی ہے تو روڈ پر تو قطعاً نہیں۔ البتہ نماز جماعت ثواب پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن جو خاص حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے اس حوالے کے سے کہ جو مسجد کے ٹرسٹیز ہوتے ہیں، ہم تو کئی مرتبہ یہاں بیان کر چکے ہیں، پتہ نہیں ہمارا پیغام پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے، کہ جو ٹرسٹیز ہیں چاہے وہ مسجد کے ٹرسٹی ہوں یا امام بارگاہ کے ٹرسٹی ہوں، سب سے زیادہ مسائل ان کو سیکھنا چاہیے۔ کم از کم مسجد کے بارے میں مسئلہ سیکھ لیں کہ مسجد چلانے کا کیا طریقہ ہوگا، امام بارگاہ چلانے کا کیا طریقہ ہوگا، اس کے مسئلے تو کم از کم سیکھ لیں، چلے باقی مسئلے نہ سیکھیں کوئی حرج نہیں۔ یہ نہ سیکھیں کہ تیمم کیسے کرتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے، نہ سیکھیں گے تو ذمہ دار تو اس کے بھی بن جائیں گے، مگر آپ ایک پبلک ادارہ جب چلا رہے ہیں تو پبلک ادارہ چلانے کے مسائل تو کم از کم ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد کو کیسے چلاتے ہیں، امام بارگاہ کو کیسے چلاتے ہیں، اور یہی مسئلہ باقی چیزوں کے لیے بھی، مکتب کیسے چلاتے ہیں، مدرسہ کیسے چلاتے ہیں، باقی چیزوں کے لیے بھی ہے، یعنی ہم لوگ بھی مستثنا نہیں ہیں، ہمیں بھی یہ چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مسجد کو بند رکھنا مکروہ ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بند رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بالکل مسجد کو تالا لگا کے چھوڑ دینا۔ بالکل تالا لگا کے چھوڑ دینا کا مطلب ہے کہ کسی بھی ٹائم کی نماز کے لیے وہاں جا ہی نہیں سکتے، 24 گھنٹے مسجد بند ہی رہتی ہے۔
یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کی حفاظت کے لیے یا اس کی چیزوں کی حفاظت کے لیے مخصوص اوقات میں مسجد کو بند کر دیں تاکہ حفاظت رہے، وہ مراد نہیں ہے۔ جیسے فرض کیجیے کہ رات 12 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک مسجد بند کر دی، ٹھیک ہے، تو حفاظت کے لیے ضروری ہے، تو مسجد تو بند ہوگی، تالا تو لگے گا اس پر، مگر یہ مسجد کی حفاظت کے لیے نہیں۔ کچھ مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کو بالکل ہی تالے لگا کے چھوڑ دیا ہے اور کئی سالوں سے وہ بند پڑی ہیں۔ آپ کہیں گے بھئی یہ تو حیرانی کی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد بنائی ہے اور اس کو بالکل تالا لگا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے، اور اس کی مثال ابھی شروع میں آ گئی ہماری گفتگو میں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ٹرسٹیوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑے کا نتیجہ نکلا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری چلے گی، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہماری چلے گی، اور یہ معاملہ بڑھتے یہاں تک چلا گیا کہ پولیس کیس ہو گیا، کورٹ میں معاملہ چلا گیا، کورٹ نے کہا کہ مسجد کو تالا لگا دو، نہ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ نماز۔ اب کورٹ کا معاملہ تو معلوم ہے نا، ان لوگوں نے مقدمہ دائر کیا ہے، ان کے پوتوں کو شاید جا کے انصاف ملے تو ملے، اس سے پہلے تو کوئی توقع نہیں ہوتی، تو 50 سال مسجد بند پڑی ہے تو پڑی، تو کہتے ہیں اس طرح کا عمل کرنا یہ مکروہ، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے مسجدوں پر تالے لگ جائیں اور بالکل مستقل بند ہو جائے۔ اس چیز میں تھوڑی سی اور بھی چیزوں کا اضافہ کر رہے ہیں، مگر اس کی وضاحت تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا، لہذا انشاءاللہ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آ جائیں گی۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔